السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہماری عربی کلاس خیر و عافیت کے ساتھ چل رہی ہے۔ کل کلاس نہیں ہو سکی اس لیے کہ کل میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا، بس اللہ تعالیٰ نے خیر کر لی، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ سبق نہیں ہو سکا۔ سفر میں بھی تھا، تھکا ہوا بھی تھا، اس وجہ سے جو ہے سبق نہ ہو سکا۔ اب انشاءاللہ ہم آج اسم کے تعلق سے جو سب سے پہلی چیز اس کو پڑھیں گے۔ یہ اس کو مت دیکھیے گا، یہ تو بس وہ پریکٹس کرتے ہوئے مجھ سے غلط ہو گیا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی تھی، اور پیچھے سے سارا ریویژن بھی ہم نے کر لیا تھا۔ حروف الہجا ان کی تعداد 28، اور حرکات، حرف پلس حرکات کے ملنے سے لفظ بنتا ہے۔ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف، وہ سب ہم نے پڑھ لیا تھا، اور فعل، فاعل، مفعول پڑھ لیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے جو ہے وہ وقت، ماضی، حال، مستقبل پڑھ لیا تھا۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کسی بھی اسم، یعنی کہ کون تھے اسم ایسے جن کو اسم ہم کہتے ہیں، 5 طرح کے ناموں کو اسم کہا جاتا ہے، اور اسم کے بارے میں 4 باتیں معلوم ہونی ضروری ہیں۔ نمبر 1، اسم کا میل یا فیمیل ہونا، مذکر مؤنث ہونا، اس کا واحد، جمع یا تثنیہ ہونا، اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا، یا اس کا اعراب ہونا۔ میں پریکٹس کر رہا تھا، سوچا اسی سے پڑھاؤں گا، لیکن وہ کچھ غلطی ہو گئی، اس لیے اس کو میں کاٹ رہا ہوں۔ آگے دیکھیے، اب میں پڑھاتے ہوئے ہی آپ کے سامنے نقش بناؤں گا۔ تو سب سے پہلے آج جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں اوپر۔ جنس، یعنی کہ انگریزی کے اعتبار سے اس کو کیا کہیں گے؟ جینڈر۔ آج ہم جینڈر پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیں اسم جو ہے نا، اسم کہہ رہا ہوں، جنس جو ہے نا، ہر زبان میں 2 ہی ہوتے ہیں، یا تو اسم مذکر ہوگا یا پھر اسم مؤنث ہوگا۔ مذکر میل، مؤنث فیمیل، ٹھیک ہے؟ عربی زبان کے اندر اور ہر زبان کے اندر جنس 2 ہی ہوتے ہیں، مذکر یا مؤنث۔ اب ایک بات سمجھ لیں، عربی زبان میں گرامر کے اعتبار سے ہر اسم جو جملے کے اندر استعمال ہو رہا ہوگا وہ مذکر ہی سمجھا جائے گا، مذکر ہی مانا جائے گا۔ بس ہم اس کو کچھ نشانیوں سے یا کچھ چیزوں سے، کچھ اصول اور ضابطوں سے مؤنث ثابت کریں گے۔ بس ہمیں وہ نشانیاں، وہ علامتیں، وہ چیزیں پڑھنی ہیں۔ اگر وہ نشانیاں، وہ علامتیں، وہ اصول کسی بھی اسم پر فٹ بیٹھ گئے تو وہ مؤنث ہوگا، اور اگر فٹ نہیں بیٹھے تو پھر وہ آٹومیٹکلی مذکر سمجھا جائے گا۔ شارٹ میں سمجھیں، عربی زبان کے اندر جملوں کے اندر استعمال ہونے والا ہر اسم ہم مذکر سمجھیں گے جب تک کہ ہم اس کو مؤنث ثابت نہ کر دیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں مذکر اور مؤنث دونوں نہیں پڑھنے، ہم صرف مؤنث پڑھیں گے۔ اگر ہم نے مؤنث سمجھ لیا تو مذکر تو پھر سمجھایا ہے۔ اب آپ میرے لکھے ہوئے کچھ الفاظ دیکھیں مؤنث کے تعلق سے۔ عورت، بیوی، لڑکی، بیٹی، ماں، بہن، بلی، گائے۔ اب دیکھیں یہ وہ اسم ہیں جن کو ہم اپنی زبان کے اندر مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ عورت مؤنث ہے، بیوی مؤنث ہے، لڑکی مؤنث ہے، بیٹی مؤنث ہے، ماں، یہ بھی سب مؤنث ہے، ساری فیمیلز ہیں۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ فیمیل کیوں استعمال ہوتی ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ مطلب 2 سوال ہوتے ہیں یہاں۔ میں پوچھوں کہ ان کو ہم اپنی زبان میں کیا استعمال کرتے ہیں بولتے ہوئے تو آپ کہیں گے مؤنث۔ اگر میں پوچھوں کیوں تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ ہیں ہی مؤنث۔ آپ ان کو کسی بھی زبان میں لے جائیں یہ بہرحال مؤنث ہی سمجھے جائیں گے۔ یہ حقیقی مؤنث ہیں، حقیقی مؤنث، یعنی کہ وہ مؤنث جن کے مقابلے میں ہر حال ہمیں جو ہے وہ، ان کے مقابلے میں ہر حال میں ہمیں مذکر ضرور مل جائے گا۔ ان کے سامنے کوئی نہ کوئی مذکر مل جائے گا۔ عورت کے سامنے ہمیں کیا مل جائے گا؟ مرد۔ بیوی کے سامنے کیا مل جائے گا؟ شوہر۔ لڑکی کے سامنے لڑکا، بیٹی کے سامنے بیٹا، ماں کے سامنے باپ، بہن کے سامنے بھائی، بلی کے سامنے بلا، اور گائے کے سامنے بیل۔ ٹھیک ہے؟ وہ مؤنث جو حقیقی ہوتے ہیں وہ ہر زبان میں مؤنث ہوتے ہیں، اور حقیقی کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے سامنے کوئی نہ کوئی مذکر ضرور ملتا ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو مؤنث کی ایک قسم تو ہمارے سامنے آ گئی،
مؤنث حقیقی، یہ میں نے لکھ دیا مؤنث حقیقی، ٹھیک ہے. تو مؤنث کی ایک قسم تو ہمارے سامنے یہ آ گئی. آج جو ہے نا ہم گرامر نہیں پڑھیں گے، آج میں صرف مثالوں سے یہ سمجھاؤں گا کہ مؤنث کی کتنی کیٹیگریز ہیں. بس وہ 2-3 کیٹیگری ہیں، زیادہ نہیں. وہ ساری 2-3 کیٹیگریز آپ سمجھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے. پھر اس کے بعد جب آپ کے ذہن میں خاکہ تیار ہو جائے گا پھر گرامیٹیکلی ہم اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے. تو سب سے پہلے حقیقی مؤنث آ گئی. اب میں کچھ اور اسم لکھتا ہوں، آپ ان کو دیکھیے. گاڑی، چابی، سیڑھی، کرسی، لکڑی، ٹھیک ہے. یہ اسم یہ بھی سارے مؤنث استعمال ہوتے ہیں اردو کے اندر. میں اردو سے مثالیں دے رہا ہوں، ابھی عربی کا کوئی ورڈ نہیں آیا، ٹھیک ہے. عربی کا ورڈ اگلی کلاس میں آئے گا. ابھی فی الحال مثالوں سے، اردو کی مثالوں سے خاکہ ذہن میں بٹھا لیں. گاڑی، چابی، سیڑھی، کرسی، لکڑی، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہماری زبان میں عام طور سے مؤنث استعمال ہوتے ہیں. اب اگر میں پوچھوں کہ کیوں استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو حقیقی بھی نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی مذکر بھی نہیں ہے. گاڑی کے سامنے کتنی بڑی گاڑی کیوں نہ ہو، گاڑا نہیں ہوگا، گاڑی کہیں گے ہم اس کو. کتنی بڑی چابی کیوں نہ ہو، چابا ہی نہیں کہیں گے، اس کو چابی ہی رہے گا. وہ سیڑھی چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، معراج کی سیڑھی ہو، وہ سیڑھی رہے گی، اس کو سیڑھا کوئی نہیں کہے گا، ٹھیک ہے. کرسا، لکڑا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ سب فیمیل ہی رہتے ہیں ہر زبان میں. یہ ہر زبان میں کہہ رہا ہوں، صرف اردو کی بات کر رہا ہوں. ہماری زبان میں اردو کے اندر یہ صرف اور صرف جو ہے وہ فیمیل ہی رہتے ہیں، اور ان کے سامنے کوئی مذکر بھی نہیں ہوتا. تو ہم نے ان کو فیمیل کیسے کہا؟ تو ہمارے سامنے اردو کے اندر ہم نے غور کرا تو پتہ چلا اچھا کہ اگر یہ حقیقی تو نہیں ہے لیکن ان کے اندر ایک علامت پائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ یہ سارے اسم چھوٹی یا کے اوپر ختم ہو رہا ہے. سب اسموں، سارے اسما کے آخر میں چھوٹی آ رہی ہے. گاڑی، چابی، سیڑھی، کرسی، لکڑی، سب کے آخر میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ اچھا حقیقی اسم یہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی نہ کوئی مذکر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے غیر حقیقی اسم جس کے سامنے کوئی مذکر تو نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو علامت سے پہچانتے ہیں. تو مؤنث کی 2 قسمیں آ گئی، حقیقی جس کے سامنے کوئی مذکر ہو، اور غیر حقیقی جس کے سامنے کوئی مذکر تو نہ ہو لیکن مؤنث کی کوئی نہ کوئی علامت ہو. اس علامت سے ہم اس کو پہچان لیتے ہیں. اب دیکھیں اردو کے اندر مؤنث کی کیا علامت ہے؟ چھوٹی یا. تو پتہ یہ چلا کہ مؤنث کے آخر میں چھوٹی یا ہوتی ہے، یہ ایک عام سی بات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چھوٹی یا والا لفظ مؤنث ہوگا. بھائی یہ بھی چھوٹی یا پہ ختم ہو رہا ہے لیکن یہ مؤنث نہیں ہے. میں نے بتایا تھا نا قاعدہ اور ایکسیپشن. قاعدہ یہ ہے کہ چھوٹی یا والا لفظ جو ہے وہ مؤنث سمجھا جاتا ہے، لیکن ہر چھوٹی یا والا لفظ مؤنث نہیں سمجھا جائے گا. درزی، حاجی، منشی، بھائی، اب یہ سارے چھوٹی یا پہ ختم ہو رہے ہیں لیکن ان میں کوئی بھی مؤنث نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایکسیپشن تھا، ایکسیپشن کی بات پھر کریں گے. میں نے مثال اور ایکسیپشن دے کے دونوں بتا دیا آپ کو. فی الحال آپ اتنا سمجھیں کہ اردو کے اندر علامت چھوٹی یا ہے مؤنث کی، یہ اردو کی علامت ہے، عربی کی نہیں ہے. عربی میں دوسری علامت ہوگی. فی الحال آپ یہ سمجھ لیں. تو ایک ہوگی غیر حقیقی کی مثال علامتی، ان کے اندر کوئی نہ کوئی مؤنث کی علامت موجود ہوگی. حقیقی یعنی کہ جن کے سامنے کوئی نہ کوئی مذکر ہوگا، اور علامتی یعنی جن کے اندر کوئی نہ کوئی مؤنث کی علامت ہوگی. اب کچھ اور نام میں لکھ دیتا ہوں. کتاب، دیوار، آنکھ، ناک. یہ جو 4 لفظ میں نے لکھے ہیں، کتاب، یہ بھی ہماری زبان میں جو ہے وہ فیمیل استعمال ہوتا ہے. میری کتاب، کتاب گر گئی، کتاب پھٹ گئی، ہے نا. دیوار، دیوار گر گئی، دیوار کمزور ہو گئی. آنکھ، میری آنکھ بہہ رہی ہے نا. تو یہ سارے اسم جو ہیں یہ بھی جو ہے وہ اسم ہے، فیمیل ہے یہ چاروں بھی. لیکن ان کے اندر ان دونوں سے معاملہ الگ ہے. ان کے سامنے حقیقی کی طرح کوئی مذکر بھی نہیں ہے اور ان کے اندر مؤنث کی کوئی علامت بھی نہیں ہے. تو لہذا یہ ہوتے سمائی. کون سے؟ سمائی. ان کو صرف ہم سن کر پہچان سکتے ہیں. ہم ان کو مؤنث اس لیے نہیں بولتے کہ ان کے سامنے کوئی مذکر ہے، نہ ہم ان کو مؤنث اس لیے بھی نہیں بولتے کہ ان کے اندر کوئی مؤنث کی علامت ہے. ہم صرف ان کو مؤنث اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ہم اردو بولنے والوں کو اپنی زبان کے اندر ان کو مؤنث استعمال کرتے ہوئے سنتے ہیں. جتنے بھی لوگ اردو بولیں گے وہ کتاب کو، دیوار کو، آنکھ کو، ناک کو اردو کے اندر جب بھی بولیں گے فیمیل بولیں گے. تو لہذا
وہ اسم جو سن کر ہم مؤنث سمجھتے ہیں. تو مؤنث کی 3 قسمیں آ گئیں، حقیقی اور پھر غیر حقیقی کے اندر علامتی اور سمائی. ٹھیک ہے، یہ آ گیا حقیقی اور یہ آ گیا علامتی اور پھر یہ آ گیا سمائی. تو مؤنث کی یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. کسی بھی مؤنث کو پڑھنے کے لیے ہمیں اس کو حقیقی دیکھنا پڑے گا، یعنی اس کے سامنے کوئی مذکر ملتا ہے تو ہم اس کو حقیقی سمجھ لیں گے، یا اس کے اندر کوئی علامت مل جائے گی تو ہم اس کو علامتی سمجھ لیں گے حقیقی غیر حقیقی کے اندر، یا اس کو ہم سن کر کے جو ہے وہ مؤنث تصور کرتے تو ہم اس کو سمائی سمجھ لیں گے. اگر یہ تینوں کیٹیگری نہیں ہوں گی تو پھر اس کا مطلب وہ اسم جو ہے وہ مذکر سمجھا جائے گا. کسی بھی اسم کو مذکر سے مؤنث ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس کو حقیقی، علامتی یا سمائی ثابت کرنا پڑے گا. اور عربی کے اندر ان تینوں کیٹیگریز کے لیے گرامیٹیکلی کچھ اصول ہیں، وہ اصول انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں اس پیج کے اوپر پڑھیں گے. کل نہیں بلکہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پیج کے اوپر پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عربی زبان کا پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے. یہ جو بات میں نے ساری گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو خوب اچھے طریقے سے سن لیں، ذہن نشین کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بات پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.